محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا معروفا حسيا وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي أما له كذلك لا يصير الداعي ولدا للرجل إذا تبناه ودعاه ابنا له. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیات مبارکہ میں بطور تمہید مقصود اصلی سے پہلے ایک ایسا امر جو معروف ہے حسی یعنی جس کو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جیسے کسی ایک انسان کے دل میں ایک انسان کے بدن میں دو دل نہیں ہوتے، جیسے دو دل ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہوتے، اسی طرح کسی کا اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے ماں نہیں بن جاتی. وہ گناہ ہے، تحریم ہے، کفارہ ہے. لیکن جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ اگر کسی نے کہہ دیا تو بس وہ تعبید تحریم مؤبد ہو جاتی، یعنی کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کہ کوئی اگر کہہ دے اپنی بیوی سے انت علیہ کظہر امی ام لہ، وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی. اسی طرح کسی بندے کو اپنا بیٹا کہہ دے تو وہ بیٹا نہیں بن جاتا بلکہ وہ متبنا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایسی تمہید باندھی جو ہر بندے کو سمجھ آ سکے کہ جیسے ایک انسان کے دو دل نہیں ہو سکتے تو بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور زبانی بولا ہوا بیٹا کبھی حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا. تو اس لیے اللہ نے اس کی تمہید بیان کی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم کقولہ عز وجل ما ہن امہاتہم ان امہاتہم اللائی ولدنہم. اللہ نے فرمایا تیرے کہنے سے یہ تیری بیوی ماں نہیں بن جاتی. تمہاری ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے، تمہیں اپنے پیٹ سے پیدا کیا، جنم دیا ہے. وقولہ تعالی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور کسی کو جب تم بیٹا بنا لیتے ہو اور کہتے ہو کہ میرا بیٹا ہے تو اس کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. بیٹا وہ ہوتا ہے جو اللہ تیرے نطفے سے پیدا فرمائے، تیری صلب سے پیدا فرمائے.
یا بیٹا رضائی وہ ہوتا ہے جس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ رضائی ماں کہلاتی ہے. اس کے علاوہ زبانی کہہ دینا میرا بیٹا ہے، یا بچپن میں بچے کو اٹھا لیا، پالا پوسا، جوان کیا، متبنہ، تو وہ بیٹا نہیں بن جاتا. هذا هو المقصود بالنفی فإنها نزلت. یہ آیت جو ہے اتری فی شان زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت مبارک جو ہے حضرت زید بن حارثہ کی شان میں اتری ہے، جو حضور کے غلام تھے اور جن کو حضور نے اپنا محبوب اور اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد تبناه قبل النبوة فكان يقال له زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے نبوت ملنے سے پہلے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اصل میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت زید جو ہے یہ غلام نہیں تھے، لیکن چھوٹے بچے تھے اور راستے میں قبیلے والوں کے ہاتھ چڑھ گئے. ان لوگوں نے غلام بنا کے بیچ دیا. چلتے 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 پھر وہ بی بی خدیجہ کے پاس پہنچے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر کے آزاد کر کے حضور کا غلام بنا کہ اب یہ آپ کے لیے. حضور نے بھی انہیں بیٹا بنا، حتیٰ کہ اتنی قربت ہوئی، عزت ملی، شہرت ملی کہ لوگوں نے اس کو باپ کے بجائے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیا. اتفاق کی بات ہے کہ اس کا باپ جو تھا نا حارثہ، وہ ڈھونڈتے 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 مکے پہنچ گیا. جب مکے پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ تو اب حضور کا بیٹا بنا ہوا ہے. اس نے بیٹے سے بھی ملا اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم اچھے لوگ ہیں، آزاد لوگ ہیں، میرا بیٹا کو غلام نہیں تھا. تو بچپن میں بعض رہزن لوگوں نے اٹھا لیا، غلام بنایا، بیچ دیا. میں اس کو ڈھونڈتے 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 آج یہاں پہنچا ہوں اور مجھے پتہ لگا ہے کہ اس کو آپ نے بیٹا بنا لیا ہے. مہربانی فرمائے میرا بیٹا میرے حوالے کا. حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ دیکھو، ہم نہ تم پہ ظلم کریں گے نہ زید پہ، ہم انصاف چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہم عدل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، فرمایا دیکھو یہ تمہارا باپ ہے. اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرا باپ. حضور نے فرمایا کہ دیکھو زید، اب ہم تمہیں خوشی سے آزاد کرتے ہیں، اور ایک طرف تمہارا باپ ہے اور ایک طرف میری محبت کا تعلق ہے، تو اب تمہاری مرضی ہے، ہمارے ساتھ رہنا چاہو تمہاری مرضی، اپنے والد کے ساتھ جانا چاہو میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں. حضرت زید نے رو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو میرا ایک باپ ہے نا، میں تو ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اس کا باپ روتا ہے. اس نے کہا ابا جان آپ جو چاہیں کر دیں، مجھے جو چاہیں، لیکن میں اب محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا. ان کے دیکھے بغیر میں ایک گھڑی نہیں گزار سکتا. تو باپ بھی پھر مان گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ایک آدمی کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، شان دی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا کہلاتا ہے. تو پھر حضور نے حضرت زید کی شادی بھی خود کی، اور پھر حضرت زید کے جو بیٹے ہیں اسامہ بن زید، وہ بھی حضور کے حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کو بھی حضور محبت فرماتے تھے، اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ اور یہ وہی اسامہ بن زید ہیں کہ جن کو حضور نے اپنی آخری حیات میں لشکر دے کے بھیجا تھا مسلمہ کے مقابلے کے۔ تو حضرت زید کو بھی بیٹا بنایا، پھر زید کے بیٹے کو بھی بیٹا بنایا۔ تو بہرحال اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ بیٹا بنانا الگ بات ہے، بیٹا ہونا الگ بات ہے۔ ایک آدمی کو کہہ دو میرا بیٹا ہے، یہ الگ بات ہے۔ ایک آدمی حقیقتاً تیرے نطفے سے، تیری صلب سے، تیری زوجہ سے نکاح حلال میں پیدا ہو، وہ حقیقی بیٹا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ جو تم پکارتے ہو، تمہارے پکارنے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ اس لیے فرماتے فاراد اللہ تعالی ان یکتا ھذا الالہاق وھذہ النسبۃ بقولہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ اس جاہلیت کی رسم کو توڑ دیا جائے۔ فرما دیا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے پکارے ہوئے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ کما قال تعالی فی اثناء السورۃ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے فرمایا کہ حضور تو کسی لڑکے کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں، وہ تو بیٹے تو سارے فوت ہو گئے، یہ تو زبانی کلامی بیٹا ہے، حقیقی بیٹا تو نہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم یعنی تبنیکم لہم قول ان یکون ابن حقیقیا، یہ کسی کو بیٹا بنا دینا، زبانی کلامی بیٹا کہہ دینا، یہ اس بات کا مقتضی نہیں ہے کہ وہ بیٹا حقیقی بیٹا بن جائے۔ فَإِنَّهُ مَخْلُوقٌ مِّن صُلْبِ رَجُلٍ آخَرٍ، یہ بیٹا جس کو تم نے بیٹا کہا ہے یہ تو کسی اور کی صلب سے پیدا ہوا۔ فَمَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ لَهُ أَبْوَانٌ كَمَا لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ لِلْبَشَرِ الْوَاحِدِ قَلْبَانِ، جیسے ایک بچے کے دو باپ نہیں ہو سکتے، جیسے ایک انسان کے دو دل نہیں ہو سکتے، زبانی کلامی بیٹا بھی حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل، قال سعید بن جبیر واللہ یقول الحق یعنی العدل، اللہ تو ٹھیک بات فرماتے ہیں۔ وهو يهدي السبیل، اسی کی ذات ہے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتی ہے۔ وقد ذکر غیر واحد ان هذه الآیۃ نزلت فی رجل من قریش کان یقال له ذو القلبین، اور بعض علماء نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ آیت ایک بندے کے بارے میں نازل ہوئی، قریش کے آدمیوں میں سے ایک قریشی تھا، اس کو کہتے تھے ذات قلبین، اس کے دو دل ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَلْبَيْنِ كُلٌّ مِّنْهُمَا يَعْقِلُ وَعَاقِلُ، اس کا بھی گمان یہ تھا کہ اللہ نے مجھے دو دل دیے ہیں، اس لیے میں زیادہ سمجھتا ہوں، زیادہ ذہین ہوں، زیادہ عقل والا ہوں۔ فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليه، هكذا روى الله في ابن عباس وقاله مجاهد وإكرمة الحسن وقتادة واختاره ابن جرير۔ وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا زهير بن قابوس عن ابن أبي ذبيان قال إن أباه حدثه قال قلت لابن عباس رأيت قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما أنا بذلك قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يصلي فخطرت خطرة فقال الناس يصلون معه ألا ترون له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم فأنزل اللہ عز وجل۔ اب اس روایت میں آتا ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس آیت سے کیا مطلب ہے کہ اللہ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن حضور پاک نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں آپ کو کچھ خیالات آئے، جس کا بعد میں آپ نے اظہار فرمایا، اور منافق جو نماز پڑھ رہے تھے کہنے لگے دیکھو حضور کے دو دل ہیں، ایک دل جو ہے تمہارے ساتھ ہے، تمہارے خیالات آ رہے ہیں، اور ایک دل جو ہے ان کا اپنے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ رجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے کسی انسان کے دو دل نہیں رکھے ہیں۔ وہکذا رواہ الترمذی عن عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی عن صائد الحرانی عن عبد بن حمید عن احمد بن یونس کلاہما عن زہیر وعبد به ثم قال وهذا
وهذا حديث حسن. وقد رواه ابن جرير وابن رياض من حديث زهير به. وقال عبد الرزاق أخبرنا أبا بكر الزهري في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال بلغنا ان ذلك كان في زید بن حارثہ ضرب له مثل، کہ یہ آیت جو ہے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یقول لیس ابن رجل آخر ابنک، جو بندہ کسی دوسرے کا بیٹا ہے صرف تیرے بیٹے کہنے سے تیرا بیٹا نہیں بن جاتا. وقد قال مجاہد وقتادہ في زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام جواز ادعاء الأبناء الأديان والأذكياء، فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم بالحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط والبر. اس آیت میں اللہ نے حکم دے کہ وہ جاہلیت کی بات کو ختم کر دیا کہ جاہلیت میں جب کوئی کسی کو بیٹا بناتا تھا اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگا دیتا تھا. اللہ نے فرمایا خبردار ایسا نہ کرو، ہر بندے کے ساتھ اس کے باپ کا نام لگاؤ، جس کی وہ اولاد ہیں اسی کے ساتھ رہے گا. اللہ نے حکم دیا کہ ان کے نسب کے مطابق ان کے والدین کا نام لیا جائے، اور یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے، یہی نیکی ہے کہ جس آدمی کا وہ بیٹا ہے اسی کے نام کے ساتھ پکارا جائے. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا معلّہ بن صدق قال حدثنا عبد العزيز قال موسى بن عقبہ قال حدثني سالم بن الله بن قال زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ما كنا ندعو الا زید بن محمد تعالی القرآن. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضرت زید کو زید بن محمد کہتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ خبردار ہر کسی کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے. ادعوهم لآبائهم واقسط عند الله. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق موسى بن عقبة به وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلة بالمحارم وغير ذلك. پہلے زمانے میں جب لوگ کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیتے تھے، سمجھتے تھے کہ بیٹا ہے، گھر میں آ رہا ہے، بیوی کے سامنے آ رہا ہے کہ ماں ہے اس کی، تو اللہ نے فرمایا خبردار یہ تمہارا محرم کیسے بن گیا ہے؟ تو کسی اور کا بیٹا ہے، تم نے تو فقط اس کو زبانی کلامی بیٹا کہہ دیا ہے، کہنے سے بیٹا تھوڑا بن جاتا ہے. وَلِهَذَا قَالَتْ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ امْرَأَتُ أَبِي حُذَيْفَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ كُنَّا نَدْعُو سَالِمًا ابْنًا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنزَلَ مَا أَنزَلَ وَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَإِنْ يَجِدْ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ ذَلِكَ شَيْئًا فقال ارضعیہ تحرمی علیہ. اسی طرح بی بی سہلہ بنت سہیل یہ بھی حضرت ابی حذیفہ کی بیوی ہیں، حضور کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ سالم کو ہم اپنا بیٹا سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے جب قرآن نازل کر دیا کہ ہر کسی کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، حالانکہ پہلے تو ہم اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اب وہ گھر میں آتا ہے تو ابھی حذیفہ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھی حقیقی بیٹا تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ تم اس کو دودھ پلا دو تو پھر تمہارا رضائی بیٹا بن جائے گا. اسی وجہ سے بی بی عائشہ نے اس حدیث کو سامنے رکھا کہ اگر بڑی عمر میں بھی دودھ پلا دو تو وہ بیٹا ہو جاتا ہے. حالانکہ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، بڑی عمر میں دودھ پینے سے بیٹا نہیں ہوتا. بیٹا بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالت رضا میں ہو، یعنی پیدا ہونے کے بعد 2 سال کے اندر اگر کسی عورت سے دودھ پیے گا تو وہ عورت ماں بن جائے گی. لیکن جب بڑا ہو جائے اب چاہے دودھ پیتا رہے وہ بیٹا نہیں بنتا. لیکن اس روایت میں اور اس کا محدثین جواب دیتے ہیں کہ یہ تو حضور نے بطور خاص اس کے لیے رعایت کی، یہ حکم نہیں تھا. حکم وہی ہے کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ اس مدت رضاعت کے اندر اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا. لیکن یاد رکھیں رضائی بیٹا بھی وارث نہیں بنتا.
وارث صرف صلب کا بیٹا بنتا ہے. وَلِهَذَا لَمَنْ مَا بَعْدَ وَالْفَرْغَوْيَةَ الدَّعِي وَتَفَسُّدًا بِزَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ مُطَلَّقَةَ زَيْدِ بْنُ حَارِثَةَ رضی اللہ عنہ. اب جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی پکارنے سے بیٹا نہیں بن جاتا، تو اس لیے حضور نے پھر جب زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو حضور نے شادی فرما دی اللہ کے حکم سے. وقال عز وجل كل لا يكون له من حد في ازواجه اياهم اذا قضوا منهن وطرا، تاکہ اللہ نے فرمایا کہ اب مومنین کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کہ زبانی بولے ہوئے بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے جب وہ طلاق دے دیں. وقال تبارک تعالیٰ فی آیت التحریم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے لیے وہ عورتیں حرام ہیں جو تمہارے صلب کے بیٹے کی بیوی بن چکی ہو، وہ تمہارے لیے حرام ہے. من اصلابکم، وہ بیٹا جو تمہارے صلب سے پیدا ہوا ہے. احترازا من زوجۃ الدَّعِی من الصلب فَأَمَّا الْإِبْنُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَمَنْزِلُ مَنْزِلَةِ ابْنِ الصُّلْبِ شَرْعًا. ہاں اگر کسی نے دودھ پیا ہے تو اس کے لیے وہی حکم ہوگا جیسے نسب کے بیٹے کا حکم ہے. حرموا من الرضاعة من يحرم من النسب فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب. اور کسی دوسرے کے بیٹے کو بیٹا کہنا یہ تو ایک محبت ہے کہ لوگ محبت سے کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، یا واقعتاً بچوں کو لے آتے ہیں، پالتے ہیں، ان کو گھر میں رکھتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے نہیں بنیں گے. جب وہ بالغ ہوں گے تو اجنبی تصور ہوں گے. فلیس مما نہی عنہ فی هذه الآية الدليل ما رواه الإمام أحمد وعلى السنن الترمذي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن الأرني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا على رسول غيلمة بني عبد المطلب على جمرات لنا من جمع فجعل يلتق أفغاذنا ويقول ابني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال ابو عبید غیره ابنی تصویر ابنی وهذا ظاهر الصلاة ان هذا كان في حجة الوداع سنة 10. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی خدمت میں وہ بچے آئے بنی عبد المطلب کے. بنی عبد المطلب کی اولاد سے چھوٹے چھوٹے لڑکے جو تھے نا وہ آ گئے سارے. حضور جمرات پر تھے کنکریاں مارنے کے لیے، اور وہ آ کے بالکل چمٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں سے چمٹ گئے، اور حضور روک رہے تھے خبردار بیٹا کنکری نہ مارو جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. تو اس لیے احناف کے نزدیک کنکریاں مارنے کا وقت جو ہے 10 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے. بعض فقہا رحمہم اللہ کے نزدیک طلوع فجر صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد زوال تک افضل ٹائم ہے، سارا دن جائز ہے. اور آج کل جو حالات ہیں اس میں افضل کی کیا بات ہے، جب بھی آدمی چاہے مار لے شام کو جا کے. تو یہ قصہ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور فرما رہے تھے او بنیا یعنی بیٹے لا ترموا الجمرۃ حتى تطلع الشمس، جب تک سورج نہ نکلے. قال ابو عبیدہ وغیرہ او بنیا تصغیر ابنی وهذا ظاہر الدلالہ فإن هذا كان في حجة الوداع سنة 10. یہ جو قصہ ہے یہ حجۃ الوداع کا قصہ ہے جو تقریباً 10 ہجری میں پیش آیا تھا. تو بہرحال ان آیات میں اللہ نے 3 رسموں کو باطل کر دیا. ایک تو کسی ایک بندے میں 2 دل نہیں ہوتے، جیسے 2 دل نہیں ہوتے ایک بندے کے 2 باپ بھی نہیں ہوتے، ایک موٹی بات ہے. اور دوسری بات اللہ نے یہ بھی رد کر دی کہ زبانی کلامی کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا. اور یہ بھی شریعت نے حکم دے دیا کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کو باپ کے نام سے پکارا جائے اور اس کے نام کے آگے باپ کا نام لکھا جائے. اب اگر شادی ہوتی ہے بالکل ہو جائے، لیکن پہلے باپ کا نام لکھے پھر لکھے زوجۃ فلان کے فلاں کی بیوی ہے،
تاکہ اسلام کا حکم جو ہے وہ صحیح رہے۔ اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر طلاق دے دے تو باپ شادی نہیں کر سکتا تھا، نہیں ہے تو منہ بولا بیٹا، حقیقی بیٹا نہیں، حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا، چاہے بیٹا طلاق بھی دے دے اور عدت بھی گزر جائے، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہے وہ تو حقیقی بیٹا ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ ادعوہم لآبائہم، قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی سب کو ان کے اور ان کے باپ کے نام سے پکاریں گے، الا عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم پکارا جائے گا کہ ان کا باپ نہیں، اللہ نے ان کو ماں سے پیدا کیا ہے بغیر باپ کے، لہذا ان کو تو قیامت میں بھی اللہ فرمائیں گے کہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ باقی سب کسی کو محمد ابن عبد اللہ، یوسف ابن یعقوب، یعقوب ابن اسحاق، اسحاق ابن ابراہیم، سب کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ جاہلیت میں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں یا جیسے میری بیٹی یا جیسے میری بہن، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اسلام نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، وہ تمہاری ماں تو نہیں بن جاتی، لیکن چونکہ تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جو بالکل غلط ہے، اب کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ یا غلام آزاد کرو، یا 2 مہینے کے روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، پھر بیوی تیرے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو ان آیات میں اللہ نے 3 رسوم جاہلیت کو مٹا دیا، ہمیشہ کے لیے توڑ دیا، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ میرا لڑکا بیمار ہے، اللہ شفا دے، اور اللہ ہر بیمار کو شفا دے دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا یا ارحم الراحمین۔ کہ جمعۃ المبارک کا جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یاد رکھو کہ بعض ائمہ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس حدیث پہ عمل ہے جس حدیث میں حضور نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد مت بیٹھو جب تک 2 رکعت نہ پڑھو۔ لہذا وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس وقت آیا ہے کہ خطبہ شروع ہے تب بھی 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے۔ اور اسی طرح وہ ایک حدیث مبارک ہے کہ جس میں حضور پاک نے دیکھا کہ ایک صحابی جمعہ کے دن خطبے کے دوران بڑے لیٹ آئے ہیں، آگے بیٹھنے لگے تو حضور نے فرمایا تم نے 2 رکعت پڑھی؟ اور کہ نہیں، اپنا کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ ان کے نزدیک یہ 2 حدیثیں ہیں جن سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام منبر پہ آ کے بیٹھ جائے، اذان شروع ہو جائے یا خطبہ شروع ہو جائے، وہ فرماتے ہیں اب نہ کوئی نماز پڑھو نہ کوئی بات کرو، کیونکہ خطبے کا سننا جو ہے وہ اتنا بڑا واجب ہے کہ حضور نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بھی روک دیا ہے کہ کوئی اور بندہ اگر بول رہا ہے اس کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے چپ کرو کیا شور کر رہے ہو، اگر کہو گے تمہارا ثواب بھی کیا۔ تو جب اتنا بولنا منع ہے تو اور کام کرنا کیسے جائز ہے؟ اور
پھر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم سنو اور چپ رہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے حضرات تو کہتے ہیں ہے ہی جمعہ کے خطبے کے لیے، امام صاحب کے نزدیک تو یہ آیت عام ہے کہ جب بھی امام قرآن پڑھے گا ہم چپ ہو جائیں گے، لیکن دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو صرف جمعہ کے لیے ہے۔ تو اگر یہ آیت تمہارے نزدیک جمعہ کے لیے ہے تو اس میں تو حکم ہے کہ کچھ نہ پڑھو اور بالکل چپ کرو، پھر تم نماز کیسے پڑھ رہے ہو؟ دو باتیں۔ تیسری وہ حدیث جس میں حضور نے صحابی سے فرمایا کہ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لو، اس کے بارے میں بڑا مفصل واقعہ ہے کہ دوسرے جمعہ بھی وہ اسی طرہ آیا، دوسرے جمعہ بھی حضور نے اسی طرح فرمایا، تیسرے جمعہ بھی وہ بندہ اسی طرح دیر میں آیا، حضور نے بالکل فرمایا کہ وہ اصل میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2 جمعہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بڑے برے حال میں تھا کہ لوگ دیکھ لیں گے اس کو اور اس کی مدد کر دیں گے، لیکن جب حضور نے دیکھا کہ ایسے تو چندہ کرنا عادت بنا لی ہے، یہ تو ہر جمعہ کو ایسا کرتا ہے، تو آپ نے منع فرما دیا، وہ تو ایک وجہ تھی۔ تو اس لیے بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خطبے کے دوران میں حضور کا نام لے، خطبے کے دوران میں امام یہ آیت پڑھے گی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دل میں تو پڑھ سکتے ہو، زبان سے نہیں، کہ حکم ہے چپ کرو۔ اسی طرح جب امام دعا مانگے تو دل میں تو کہہ سکتے ہیں آمین، یہ جو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے ہاتھ اٹھا لیا آمین 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 شور کریں، یہ تو بدعت ہے، یہ تو بالکل منع ہے، اور یہ تو طواف میں بھی منع ہے، صفا مروہ میں بھی منع ہے کہ ایک آدمی آگے پڑھ رہا ہے اور پیچھے شور کر رہے ہیں اللہم 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 لگے ہوئے، یہ تو منع ہے، یہ کوئی دعا تھوڑی ہے، یہ تو دعا پڑھنا ہے، دعا پڑھنا الگ بات ہے، دعا مانگنا الگ بات ہے، یہ تو دعا لکھی ہوئی ہے پر اللہم انی اعوذ بک شک و شرک شک و شرک، اچھا کوئی پڑھیں گے شک و شرک، کوئی کچھ پڑھتا ہے کوئی کچھ پڑھتا ہے، یہ تو پڑھنا ہوا، دعا مانگنا تو نہیں ہے، دعا تو وہ ہوتی ہے جو تیرے دل سے نکلے اور صرف تیرا رب سنے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، عاجزی سے اور ایستا سے اپنے رب کو پکارو، بس بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے، تیسرا کیوں سنے؟ تو اس لیے جمعہ کے اندر بالکل سکوت ہے، خاموشی ہے، ادب ہے، خطبے کا سننا ہے، زور سے نہ آمین کہنا ہے نہ درود پڑھنا ہے، دل میں پڑھتے رہیں، دل میں آمین کہتے ہیں۔ اب رہا 2 رکعت مغرب کی اذان کے بعد، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد نماز کھڑی کر دو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا وقت ہے ملائکہ کا کہ رات کے ملائکہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، سارے دن والے ملائکہ جا رہے ہیں، تو یہ مشہود الملائکہ وقت ہے، تم دیر کرو گے ملائکہ چلے جائیں گے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے جاتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں کیف وجدتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ کہیں یا اللہ ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر دیر کر دو گے تو اس گواہی سے رہ جاؤ گے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ دیر نہ کی جائے، لیکن یہاں دیر اس لیے کی جاتی ہے کہ لاکھوں آدمیوں نے نماز میں آنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو مسجد کے مصلی ہیں معلوم ہیں، کیونکہ ہمارے محلے کی اگر 5000 کی آبادی ہو تو نماز پہ 500 بھی نہیں آتا، کیونکہ ہمارے بندے تو ماشاءاللہ انہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز کیا پڑھنی ہے۔
ان کو فلم دیکھنی ہے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھنا ہے، ڈش پہ بیٹھنا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے چیٹنگ کرنی ہے، رات کو گندے رسالے پڑھنے ہیں، گندے میگزین اور اخبارات دیکھنے ہیں، ان کو نماز کا کب وقت ملتا ہے؟ اور یہاں لاکھوں کا اجتماع ہے اور تمام ائمہ مسلک کے لوگ ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں، اللہ جزائے خیر دے ائمہ کرام کو، وہ سب کو سامنے رکھ کے رعایت کرتے ہیں کہ سب کا بھلا ہو جائے۔ اب چونکہ وقت ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ پڑھنا افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد بس مغرب کی نماز پڑھو، باقی سنتیں بعد پڑھو۔ کہ اگر کسی شیعہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہیں اور کھائیں پیئیں، او بابا کھانا پینا تو سب کے ساتھ جائز ہے، اور کون سا جو کھانا پینا کھا رہے ہو تو مسلمانوں کا ہے؟ یہ پیپسی کولا تمہارا بنا ہوا ہے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے بات کرو، نہیں پیپسی ہے، 7 اپ ہے، کالا کولا ہے، کوکا کولا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا کولا ہے انشاءاللہ کولا۔ جب لکڑی جل جائے تو کیا رہتا ہے؟ کولا۔ اور کولے کے کاروبار میں ہاتھ منہ کولا۔ یہ جناب جو آپ برگر شریف کھاتے ہیں میکڈونلڈ سے لے کر اور پیزا ہٹ سے لے کے پیزا شریف، یہ مسلمانوں کا بنا ہوا ہے؟ وہ یہ کیا کھانا پینا مزے کرو، بس حلال حرام کا کیا مسئلہ ہے؟ ورنہ ایک ہوتا ہے دل سے محبت کی بات، تم اپنے دشمن کے ساتھ تو بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے ہو، محمد مدنی کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے؟ یہ ایمان کی بات ہے، شرعاً جائز ہے، یہودی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو، ہندو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو، کافر کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو، باقی اپنی اپنی غیرت کی بات ہے۔ ایسے بھی تو ہے نا ماشاءاللہ لوگ اپنی بیوی کے یار کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے علاقے سے کسی کے پاؤں کا نشان مل جائے تو گولی مار دیتے ہیں۔ یہ تو غیرت کے معاملے ہیں، مسئلے میں جائز ہے۔ آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ میری طرف سے آپ کو 3 ہیں۔ کیا 3 ہیں؟ صاحب باتیں کہ طلاق ہے، اب بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ طلاق نہیں کہا تھا تو 3 کیا ہیں؟ 3 جوتے ہیں، 3 تھپڑ ہیں، 3 ریال ہیں، 3 کپڑے ہیں، کیا ہیں؟ کوئی وضاحت کرو نا، آگے مرو بھی صحیح نا، تمہاری نیت کیا تھی؟ نیت طلاق کی ہو گئی۔ داڑھی کو بنا کے رکھا، بالکل داڑھی کو بنائیں، سنواریں، خوبصورت بنا کے رکھیں تاکہ کسی کو حضور کی سنت پہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ وتر جو واجب پڑھے جاتے ہیں 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں، 1 سلام سے جائز ہے۔ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے 1 رکعت الگ پڑھے، وہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں یہ مسئلے کیوں اٹک گئے ہیں؟ یہ کوئی کفر اسلام کے مسئلے ہیں؟ دشمن قرآن کے خلاف زہر ابل رہا ہے، تم حضور کی امت کو اسی پہ لڑا رہے ہو کہ رکعتیں 3 ہیں کہ 1 ہے، ٹانگیں کتنی کھلی رکھیں، ہاتھ کتنے اونچے باندھیں، کتنے نیچے کریں، آمین کتنی سینٹی گریڈ اونچی ہو، کتنی نیچی ہو، خدا کا خوف کرو۔ اب تو امت کو متحد ہونا چاہیے، یہ تو اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں، افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں۔ آمین زور سے کہہ دیا، الحمدللہ آہستہ کہہ دیا، اللہ زور سے بھی سنتے ہیں، آہستہ بھی سنتے ہیں۔ آمین تو دونوں نے کہا ہے، نماز دونوں نے پڑھی ہے۔ جب حج میں رش پڑتا ہے خود بخود ٹانگیں مل جاتی ہیں، جب جگہ خالی ہوتی ہے بندہ خود پھیلا دیتا ہے کہ ذرا آرام سے، ذرا سکون سے کھڑا رہو۔ کیا ہے اس میں، کیا جھگڑا ہے؟ عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں،
ان کے بعد بھی حدیث رسول اللہ ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ بعض ائمہ کرام کے نزدیک حرم میں اجازت ہے، یعنی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر مغرب کے بعد پڑھو گے تو افضل ہے، لیکن جانا ہے تو اجازت سے پڑھ لو۔ اگر کوئی آدمی 2 طواف یا 3 طواف اکٹھے کر لے تو بعد میں 2 رکعت کر کے پڑھے جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کر کے 2 رکعت پڑھ لو پھر طواف شروع کرو۔ اللہ کے علاوہ کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہوا یحیی الموتیٰ، یہ تو میرے اللہ کی صفت ہے، یحیی و یمیت، ہوا یحیی الموتیٰ۔ کہتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو خود کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے زندہ ہو کے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کو مٹی کے نیچے سونا پسند ہے؟ نہیں، لوگوں کو زندہ کر سکتے، خود کھڑے ہو جائے، السلام علیکم جی میں آ گیا ہوں۔ ہر کوئی مان بھی لے بھی حوصلہ آدم زندہ ہو گئے۔ یہ اچھی بات ہے کہ پیر مرید کو تو زندہ کر دے، لیکن پیر خود زندہ نہیں ہوتا۔ بابا یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، جن مردوں کو زندہ کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی صفت ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ پیر زندہ کر سکتا ہے وہ کافر مشرک ہو جاتا ہے۔ چور کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ولی بن گیا، تو آپ ساتھ تھے؟ نہیں، آپ ساتھ تھے، آپ کو وہ چور ملا تھا، کون ملا تھا آپ کو؟ نہ ایسا کرو کہ بھی تھانے شانے بند کرواؤ، جتنے چور ہیں ان کو پکڑ کے پیروں کے پاس لے جاؤ، سینے سے لگا کے ولی بنا دیں، جان چھوڑائیں ہماری۔ ضرورت ہے پولیس کی اور مقدمے اور ایف آئی آریں اور مارنا اور پیٹنا اور تماشے بنانا؟ پیر بٹھا دو ہر تھانے میں، چور آئے وہ سینے سے لگا لے، بس نکلے ولی بن جائیں۔ بابا اللہ اولیاء کو کرامت دے سکتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ رکھنا کہ بس ایسا ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، یہ واقعہ ہی نہ ہو، سند ہی نہ ہو تو بندہ کیا کرے؟ یہ میرے مالک کے پاس ہے۔ ابو جہل نے میرے محبوب کو دیکھا ہے، میرے محبوب کو بچپن میں کھلایا ہے، اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھایا ہے۔ ایک دفعہ حضور راستے میں گم ہو گئے، ابو جہل پاگلوں کی طرح پھرتے پھرتے ڈھونڈ کے لے آیا محمد مصطفیٰ کو۔ وہ تو مسلمان نہیں ہوا۔ تمہارے پیر سے سینہ لگنے سے بندہ ولی بن جاتا ہے؟ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات بھی آئے ہیں دنیا میں کہ بہت گناہگار لوگ آئے، کسی اللہ والے کی صحبت میں آئے، اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی۔ لیکن اس کو حکم بنا دو کہ جب پیر چاہے جس کو چاہے سینے سے لگا دے وہ ٹھیک ہو جائے۔ پیروں کی تو اپنی اولاد ٹھیک نہیں ہوتی تو تمہیں کیا ٹھیک کر دیں گے یار؟ تو اپنی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، اپنی اولادیں جو ہیں وہ گھر سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، باغی ہوتی ہیں، ان کے مشن کے مخالف ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں ہمارا باپ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، وہ نہیں ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے سینے سے لگا کے ٹھیک کر دیں گے؟ جو لوگ 786 لکھتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اصل میں ہندو کا ایک دیوتا تھا جس کا نام تھا ہری کرشنا،
تو اس ہری کرشنا کا عدد جو ہے وہ 786 ہے. اعداد کی جنگ ہی غلط ہے. مثلا اب دیکھو روم ایک ملک کا نام ہے نا, کیا روم, را با میم, اس کے عدد نکالو کتنے بنیں گے؟ 226. اچھا روم کو ہم اگر الٹ کر دیں ورم, تو ورم کے بھی 226. تو جب 226 لکھے ہوئے ہوں تو کیا مراد ہوتا ہے؟ روم تم نے مراد لیا ہے یا ورم مراد لی ہے؟ 786 لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں تم نے بسم اللہ مراد لیا ہے یا ہری کرشنا مراد لیا ہے. تو ایسی چیزوں پہ عقیدہ رکھنا اور لکھنا گناہ ہے جو مسلمانوں کو شبہوں میں ڈال دے. کہتے ہیں جی کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اپنی کتابوں میں حضور کو اللہ کا غلام لکھتے ہیں. یہ وہ تو نہیں لکھتے, خود نبی آپ فرماتے ہیں کہ انا عبد اللہ, میں اللہ کا عبد ہوں. عبد مانا غلام. قال انی عبد اللہ انہ لما قام عبد اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ واوحی الی عبدہ. تو عبد کہو, غلام کہو, جو کہو, سب اللہ کے عبد ہیں, سب اللہ کے محتاج ہیں, سب اللہ کے غلام ہیں, سب اللہ سے مانگنے والے ہیں. یہ حضور کی شان اس سے کم نہیں ہوتی, یہ جاہلوں کا خیال ہے. حضور کی شان بڑھتی ہے. اس لیے بی بی فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رات کی عبادت کرتے 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 حضور کے پاؤں سوج گئے. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے, آپ کو جنت کی بشارت مل گئی, آپ کے لیے قرآن نازل ہو گیا, لیغفر لک اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آپ داخل نہیں ہوں گے, پھر اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے جو مجھے یہ مقام دیا ہے تو میں اس کا پھر عبد نہ بنوں, شکر کرنے والا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ, اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فرشتے کیا ہیں؟ عباد مکرمون, میرے بندے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. تو یہ تو شان والا لفظ ہے, یہ توہین والا لفظ تھوڑا ہے. اگر ہم مدینہ منورہ آئیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سلام دیں, کوئی حرج نہیں, بالکل جائز ہے. اگر ہمارے احباب زندہ ہیں ان کے لیے ہم عمرہ یا طواف, اگر وہ وصیت کریں کہ میرے لیے عمرہ کرو, میرے لیے طواف کرو, تو فقہا کہتے ہیں جائز ہے, ورنہ نہیں. جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہیں. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اختلاف سے بچنے کا کہ تم طواف اپنے لیے کرو, عمرہ بھی اپنے لیے کرو. جب کر لو تو اللہ میاں اس کا ثواب فلاں کو دے دے. یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی مزدوری کرے اور اس کی تنخواہ بنے 10 ریال, وہ کہے کہ جناب میرے مزدوری کے پیسے فلاں کو دے دیں, اس کو حق پہنچتا ہے. سنت کے مطابق داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے کم از کم. بعض علماء تو بالکل کہتے ہیں کہ حضور کے عمل مطلق پہ عمل کریں گے, داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. لیکن ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے, اور ائمہ اربعہ کبھی کسی مسئلے پہ متفق نہیں ہوتے جب تک حدیث نہ ہو. انگوٹھی پہننا سنت ہے, بالکل سنت ہے, حضور نے انگوٹھی پہنی ہے. باقی انگوٹھی پہ اپنا نام لکھوائیں یا پتھر پہنے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ان پتھروں کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھیں. یہ کافروں کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں جی مجھے فلاں پتھر راس آ گیا تو دولت ہی دولت, اور فلاں پتھر مجھے لڑ گیا جی بس میں برباد ہو گیا. یہ نہ برباد کرتے ہیں نہ آباد کرتے ہیں, پتھر ہیں. باقی جیسے کوئی پتھر ٹھنڈا ہوتا ہے, کوئی گرم ہوتا ہے, یہ تاثیر ہوتی ہے. وہ تو پہاڑوں میں بھی ہے نا,
بعض پہاڑوں میں مقناطیس ہوتی ہے، بعض پہاڑوں میں گندک ہوتی ہے، بعض پہاڑوں میں نمک ہوتی ہے، ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح پتھروں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ پتھر ٹھنڈے ہیں، کچھ پتھر گرم ہوتے ہیں، کچھ پتھر جو ہیں وہ مقوی ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھا نہیں تمہارے حکیم جو ہے وہ ان مجوہرات کریمہ کے باقاعدہ معجون بناتے ہیں، دوائیں بناتے ہیں، اس میں کشتہ عقیق، کشتہ زمرد، کشتہ فلان اور کشتہ فلان، لیکن کھانا نہیں کشتہ کبھی غلطی سے بھی۔ انشاءاللہ کشتہ ہو جاؤ گے۔ کشتہ نہ کھانا، وہ بنانے والے بھی مر گئے، کھلانے والے بھی مر گئے۔ اب وہ کچا ہوتا ہے، بندہ مر جلدی جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ کشتے سے احتراز رکھنا، دور رہیں زیادہ بہتر ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں رواج ہے جب شادی ہونا تو ویلے سر پہ گھما کے دیتے ہیں، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے ہندو پھیرے لگاتے ہیں، پیلے کپڑے پہنتے ہیں اور ہاتھ میں سرخ دھاگا باندھتے ہیں، ہاتھ میں لوہے کے بیت اٹھاتے ہیں، مسلمان بھی وہی ہندو کی رسمیں کرتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہر مہینے کی 13، 14، 15 اس کو کہتے ہیں لیالی البیض، روشن راتیں، ان میں روزہ رکھنا جو ہے یاد رکھو سنت ہے۔ 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ سوموار، جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ 10، 11 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ عرفات والے دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بخشوا دیتا ہے، اور رمضان کا روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اگر 13، 14، 15 کو روزہ رکھیں، درمیان میں جمعہ بھی آ جائے تو جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ ظہر کی 4 سنتیں جو ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 کر کے الگ پڑھو، الگ پڑھو جائز ہے، ملا کے پڑھو تو جائز ہے۔ اگر 4 رکعات ملا کے فرض ہو جاتے ہیں نا، سنت بھی ہو جاتی ہوگی، کچھ عقل کیا کرو۔ اگر 4 ملانے سے سنت نہیں ہوتی، پھر 4 ملانے سے فرض کیسے ہو جاتے ہیں؟ 4 ملا کے پڑھو تو جائز ہے، 2 کر کے پڑھو تو جائز ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک 2 پڑھو تو افضل ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہم نے واپس جانا ہو تو الوداعی عمرہ کریں۔ الوداعی عمرہ تو کوئی ہوتا نہیں، الوداعی طواف ہوتا ہے، وہ بھی عمرے والوں کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کر کے جائیں۔ اللہ عالم زندگی ہوگی تو پھر کعبہ نصیب ہوگا نا۔ 2 رکعت پڑھ کے ساری امت کو ثواب، 2 رکعت پڑھ کے ساری امت کے لیے دعا کرو کہ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہماری ہر دعاؤں میں ہوتا ہے اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ میں حیض کی گولیاں کھاتی ہوں، بہرحال بیٹی 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، اگر داغ لگ جائے تو وہ تیری گولیوں کی برکت ہے، ورنہ حیض نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سب کچھ کریں۔ اگر حیض کو شروع ہوئے 6 دن ہو گئے، تم اپنی عادت دیکھو، تمہاری عادت 6 دن ہے، 7 دن ہے، 8 دن ہے، پورے کرو۔ عادت کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر 10 دن تک انتظار کرو۔ اگر میں عمرہ اپنی والدہ کے لیے کروں، بالکل ضرور کرو، اللہ تمہیں بھی پورا ثواب دیں گے۔ ساری امت کے لیے عمرہ نہیں ہوتا۔
کیا لوگ کسی دوسرے کی طرف سے، یہ میں نے بتا دیا ہے، طواف اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ حج اور عمرے میں سر کیوں موڑا جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین، یا سر منڈواؤ یا سر کترواؤ۔ ہم لوگ آئے پاکستان سے دبئی میں ہم نے 10 دن گزارے، پھر ہم عمرے کے لیے آ گئے، احرام نہیں باندھا، تو باقی کرنے کیا آئے تھے آپ؟ احرام تو آپ نے باندھا نہیں ہے، عمرے پہ کیسے آ گئے؟ عمرہ آپ نے مسجد عائشہ سے کیا، ایک ایک بکری دم ادا کریں، اور میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ سورت سے پہلے بسم اللہ زور سے نہیں پڑھنی چاہیے، زور سے پڑھنے میں صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا، اور وہ بھی جہرن ضروری ہے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت کا جز نہیں ہے، اس لیے صرف بسم اللہ قرآن میں ایک جگہ ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی تو فاصلے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اگر ہم سفر کی حالت میں ہیں تو ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں، ہاں جی بالکل، لیکن اس کے 2 طریقے ہیں۔ حنابلہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھیں نیت کر لیں کہ میں جمع کروں گا، اس کے فوراً بعد عصر پڑھ لیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ موقوت توقیت سے ہے، توقیت اشتراک کو قبول نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جمع کر سکتے ہو، لیکن اس طرح جمع کرو کہ ظہر میں لیٹ کرو، مثلا آج کل 3:45 بجے عصر کی اذان ہوتی ہے، آپ 3:30 بجے ظہر پڑھ لیں، جب سلام پھیر کے فارغ ہوں گے عصر کا وقت آ جائے گا، پھر آپ عصر پڑھ لیں، تو دونوں نمازیں آپ کی اپنے وقت میں بھی ہوں گی اور جمع بھی ہو جائیں گی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما۔ یا اللہ، مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، شیشان میں ہیں، جس جگہ بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، مسلمانوں پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ، حضور کی امت پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ، حضور کی امت پہ رحم فرما۔ یا اللہ، ہم سب گناہگار ہیں، تیرے دروازے پہ حاضر ہیں، ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اپنی رحمتوں سے ہمارے دامن بھر دے، کسی کو بھی اپنے دروازے سے خالی نہ فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کی مشکلات دور فرما، ان کے رشتے آسان فرما، سب کا مستقبل روشن فرما، ان کی زندگیوں کو برباد ہونے سے بچا دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ حضور کی پوری امت کو دین کا داعی بنا، دین کا سپاہی بنا اور دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دے، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ، جنہوں نے حضور کے شان میں گستاخی کی ہے ان سے اپنی قدرت سے انتقام لے لے۔ یا اللہ، ہم تو عاجز ہیں، ہم تو زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، آپ تو قادر ہیں، آپ تو اپنے نبی کی شان کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ یا اللہ، آپ تو ان پہ اپنا قہر نازل کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، میرے مدنی محمد کے گستاخوں پہ جنگل کے کتے مسلط فرما دے۔ یا اللہ، آپ تو قادر ہیں، آپ قادر ہیں، اور آپ کا وعدہ ہے کہ انا کفیناک المستہزئین، میرا محبوب تیری شان میں گستاخی کرنے والوں کو میں کافی ہوں۔ یا اللہ، آپ خود بدلہ لے لیں۔
یا اللہ پورے عالم میں مساجد کی، مدارس کی، دین والوں کی، دین کی جماعتوں کی، دین کے کام کرنے والوں کی، تبلیغ کرنے والوں کی سب کی حفاظت فرما، قدم قدم پہ نصرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا